أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. آمین. سب سے پہلے تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و سجاوار ہے جو پوری جہان کا خالق ہے، مالک ہے اور رازق ہے. بعدہ درود و سلام ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، بالخصوص اللہ کے آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم سامعین کرام، انسان کی زندگی محدود ہے. موت آئی، ختم. موت کب آئے گی یہ کوئی نہیں جانتا، اور انسان دنیا کے اندر ارب پتی ہے، کروڑ پتی ہے، لاکھوں کا مالک ہے، کروڑوں کا مالک ہے. دنیا کے اندر سب کچھ خرید سکتا ہے لیکن زندگی کبھی بھی نہیں خرید سکتا. دنیا کے اندر میڈیکل سائنس بڑی ترقی کر چکی ہے، ہر بیماریوں پر علاج ڈھونڈا جا رہا ہے، ریسرچ کیا جا رہا ہے، لیکن موت کا کوئی علاج نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اے میرے بندو، تم دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر چلے جاؤ، بڑے سے بڑا سیکورٹی لے لو، بڑے سے بڑے محل میں قید ہو جاؤ، لیکن تم موت سے نہیں بچ سکتے ہو. موت انسان کی اینڈنگ نہیں ہے، بلکہ موت آ گئی پھر انسان کی دوسری زندگی کی شروعات ہوتی ہے، اور اس زندگی کا نام ہے برزخ کی زندگی، قبر کی زندگی. اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا ہے. قیامت کے دن حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے. 2 مرتبہ سور پھونکیں گے. 1 مرتبہ جب سور پھونکیں گے تو سارے لوگ جو باقی زندہ بچے ہوں گے وہ مر جائیں گے. پھر دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے تو سارے لوگ مر چکے ہوں گے. سب اپنے اپنے قبروں سے اٹھ کر کے میدان محشر کی طرف بھاگیں گے. یہاں تک دوسری زندگی ہے، پھر تیسری زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور یہ آخری زندگی ہے. محترم سامعین کرام، انسان دنیا کے اندر اچھے سے اچھا کھانا کھا رہا ہے، اچھے سے اچھے گھر میں رہ رہا ہے، آرام ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کروڑوں کا مالک ہے، بہت زیادہ اس کے پاس جائیداد ہے. وہ انسان بھی اسی 2 گز زمین کے اندر جائے گا جو اچھے سے اچھا کھا رہا ہے، پہن رہا ہے. اور وہ انسان جو غریب ہے، جو کلاش ہے، جو فقیر ہے، جو مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے، پریشانی ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، وہ انسان بھی اسی 2 گز زمین کے اندر، اسی قبر کے اندر جائے گا، جہاں نہ کوئی اے سی ہے، نہ کولر ہے، نہ روشنی کا انتظام ہے. وہاں ہم اکیلے رہیں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قبر کے اندر اگر کوئی چیز کام آئے گی تو آپ کا ایمان کام آئے گا، عمل کام آئے گا. اگر آپ نے نمازیں پڑھی، نیک عمل کیا، تو قبر کے اندر وہ ساری چیزیں کام آئیں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان چلا جاتا ہے تو 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہے. پہلی چیز اس کی اولاد، اس کی فیملی اس کے ساتھ جاتی ہے. اولاد مرنے کے بعد قبر کے اندر دفنا کر چلے آتی ہے، 2-4 دن آنسو بہاتی ہے، اس کی بیوی آنسو بہاتی ہے، پھر اس کے بعد خاموش جیسے زندگی کاٹ رہے تھے کاٹنے لگ گئے، گزارنے لگ گئے.
اب دو چیزیں بچی، ایک مال، دوسرا آپ کا عمل۔ تو مال تو آپ کے مرنے کے بعد آپ کے وارثوں کا ہو گیا، آپ کی اولاد نے آپس میں بانٹ لیا، بچا آپ کے ساتھ ایک چیز بچا ہے، وہ چیز ہے آپ کا عمل۔ اگر آپ نے نیک عمل کیا ہے تو قبر کے اندر آپ کے ساتھ اچھائی کی جائے گی، اگر برا عمل کیا ہے تو آپ کے ساتھ آپ کو عذاب دیا جائے گا، آپ کے ساتھ برائی کیا جائے گا۔ میرے بھائیو، یہ ہے قبر کی زندگی۔ موت ہر آدمی کو آنی ہے، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ قرآن کی آیتیں کہہ رہی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہی بات اللہ نے سورۃ الرحمن کے اندر بیان کیا، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر انسان کو ایک دن فنا ہونا ہے، جانا ہے۔ اس دنیا کے اندر کوئی بھی چیز باقی نہیں بچے گی۔ اگر کوئی چیز باقی بچے گی، اگر کوئی باقی رہے گا تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ پھر اللہ نے آگے بیان فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ میرے بندو، دنیا کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو چوری کرتے ہیں، جو شراب پیتے ہیں، جو جھوٹ بولتے ہیں، جو زنا کرتے ہیں، جو قتل و غارت کرتے ہیں، جو خون بہاتے ہیں، میرے بندو ان کو کوئی عذاب نہیں دیا جاتا، ان کو کوئی سزا نہیں ملتی۔ وہ لوگوں کو خرید لیتے ہیں، جج کو خرید لیتے ہیں، ان کو کوئی سزا نہیں ملتی۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو نیک عمل کرتے ہیں، جو زنا کے قریب نہیں جاتے، جو شراب نہیں پیتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، جو اللہ کی عبادتیں کرتے ہیں، ان کو ان کے نیکیوں کا کبھی اجر نہیں ملتا۔ اللہ نے فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ میرے بندو، تمہارے عمل کا پورا بدلہ کل قیامت کے دن دیا جائے گا۔ کل قیامت کے دن تمہارے عمل کا بدلہ دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ میرے بندو، دنیا کے اندر تمہارے درمیان کامیابی کا کوئی بھی وجہ ہو، تمہاری نظر میں کامیاب شخص کوئی بھی ہو، لیکن اے میرے بندو، کامیاب آدمی وہی ہے جسے کل قیامت کے دن جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، وہی انسان کامیاب ہے۔ پھر آگے اللہ نے بیان فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ دنیا کی زندگی دھوکے باز ہے، فریب ہے، فراڈ ہے۔ میرے بندو، جس دنیا کے چکر میں تم اللہ کو بھول بیٹھے ہو، جس کھیت کے چکر میں تراویح کی نماز چھوڑ دیتے ہو، جس اپنے دنیاوی کاموں کے چکر میں نمازوں کو قضا کر دیتے ہو، روزوں کو چھوڑ دیتے ہو، میرے بندو سن لو وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ دنیا تم سے کبھی بھی وفا نہیں کرے گی، محبت نہیں کرے گی۔ دنیا کبھی بھی تم سے محبت نہیں کرے گی، یہ دنیا دھوکے باز ہے۔ یہ جملہ بڑی ریالٹی ہے، یہ جملہ بہت ہی سچا ہے۔ دنیا دھوکے باز ہے، کبھی بھی ہم سے وفا نہیں کرے گی۔ آج انسان کروڑوں کا مالک ہے لیکن مرنے کے بعد زیرو ہو جاتا ہے۔ جو انسان اپنی اولاد کے لیے حرام حلال کی تمیز نہیں کرتا تھا، جو انسان اپنے بال بچوں کو پالنے کے لیے حلال کو بھی حرام کو بھی سود بھی لے لیتا تھا، آج وہ انسان پڑا ہے، اس کی ڈیڈ باڈی پڑی ہے اس کے گھر کے اندر، لیکن اس کی اولاد اس کو اپنے گھر کے اندر رکھنے کو تیار نہیں ہے، لے جا کر کے قبرستان کے اندر دفن کر دیتے۔ کیا دنیا کے اندر کسی اولاد کے پاس ایسا کوئی طریقہ ہے جو اپنے باپ کو مرنے سے بچا سکے؟ دنیا کے اندر کسی باپ کے پاس ایسا طریقہ ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو مرنے سے بچا سکے؟ نہیں بچا سکتا۔ کوئی بھی حکیم ہو، ڈاکٹر ہو، کوئی بھی ہو، دنیا کی کوئی طاقت، موت کا فرشتہ آ گیا، پھر اس کے بعد موت کے فرشتے سے کوئی بھی موت کے فرشتے کو نہیں خرید سکتا۔ رشوت دے کر موت کا فرشتہ آ گیا، موت طے ہے، کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کا کلام کہہ رہا ہے فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ۔ سورۃ الواقعہ اٹھائیے، اللہ نے فرمایا
جب روح حلق تک پہنچ جائے گی تو تمہارے رشتہ دار تمہارے قریب بیٹھے ہوں گے وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ۔ میرے بندو، موت کا فرشتہ موجود ہوگا، تمہارے رشتہ دار بیٹھے ہوں گے، ماں بیٹھی ہوگی، باپ بیٹھا ہوگا، تمہارے بھائی ہوں گے، بہن ہوں گے، قریبی ہوں گے، کوئی بھی تم سے نہیں بچا سکتا، اور تمہارے جتنے زیادہ وہ قریب ہوں گے ان سے کہیں زیادہ موت کا فرشتہ تم سے قریب ہوگا۔ اور اللہ نے چیلنج کیا کہ دنیا کے اندر کسی کے پاس اگر طاقت ہے تو وہ اپنے باپ کو مرنے سے بچا سکے، وہ اپنے رشتہ دار کو مرنے سے بچا سکے۔ اللہ رب العالمین نے چیلنج کیا ہے، موت آ گئی، انسان کا کام ختم۔ جب تک زندگی ہے، وقت ہے، حیات ہے، تب تک چانس ہے، جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے، لیکن جب موت کا فرشتہ آ گیا چانس ختم ہو گیا۔ اے مسلمانوں، آج تمہیں بہت اچھا لگتا ہے، بہت مزہ آتا ہے، زندگی گزر رہی ہے، گزر جانے دو، انجوائے کر رہے ہو، بڑے مستی میں مذاق میں زندگی کو گزار رہے ہو، بڑا مزہ آ رہا ہے۔ سن لو کان کھول کر، جب موت کا فرشتہ آئے گا اس وقت بڑے سے بڑا ظالم بھی اللہ کو پکارے گا، اللہ کو یاد کرے گا۔ جب موت کا فرشتہ اس کے نظروں کے سامنے کھڑا ہوگا تو بڑے سے بڑا ظالم، قاتل، گنہگار، خطا کار آدمی بھی اللہ رب العالمین کو یاد کر رہا ہوگا اور کہہ رہا ہوگا کہ اے اللہ مہلت دے دے، ٹائم دے دے، وقت دے دے، زندگی دے دے۔ لیکن اس وقت کوئی بھی چانس نہیں مل سکتا ہے۔ جب موت کا فرشتہ آیا فرعون کے پاس، جب فرعون ڈوبنے لگا، غرق ہونے لگا سمندر کے اندر، جو پوری زندگی اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، موسیٰ کے ساتھیوں کو ستاتا رہا، موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانیاں کرتا رہا، وہ فرعون جب موت کے فرشتے کو اپنے نظروں کے سامنے دیکھتا ہے تو کہتا ہے، چیخ پڑتا ہے، آمنا برب العالمین ربی موسیٰ و ہارون، اے موسیٰ تمہارے رب پر ہم ایمان لاتے ہیں، اے اللہ میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں۔ لیکن اللہ نے کہا نہیں، اب نہیں ہو سکتا۔ تو میرے بھائیوں، جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے، نہیں تو اللہ نے فرمایا حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، موت کا فرشتہ کھڑا ہوگا انسان کی روح کو قبض کرنے کے لیے۔ انسان اس وقت کہے گا، اے اللہ ایک زندگی اور دے دے، ایک مہلت اور دے دے۔ اللہ فرماتا ہے اس وقت جواب دیا جائے گا، کلا انہا کلمت ہوا قائلہا، نہیں دوبارہ چانس نہیں مل سکتا، دوبارہ زندگی نہیں مل سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین اس وقت یہ جواب دے گا، انسان موقع مانگے گا، چانس مانگے گا، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کا 18واں پارہ آپ کھولیں گے، سورۃ المومنون کے اندر اللہ نے ذکر کیا۔ ہمارے مرنے سے پہلے ہماری زندگی کے اندر ہی اللہ نے تمام چیزیں بیان کر کے رکھ دی ہے، اب ہم عمل کریں یا نہ کریں ہمارے اوپر ہے۔ اللہ نے فرمایا موت کا فرشتہ آئے گا، انسان زندگی مانگے گا نیک عمل کرنے کے لیے، لعلی اعمل صالحا، تاکہ نیک عمل کر سکوں۔ اس وقت اللہ رب العالمین موقع نہیں دے گا۔ ایک بزرگ آدمی نے ایک مرتبہ کہیں پر میں نے پڑھا ہے، واٹس ایپ کے اندر کوئی تحریر آیا تھا، تو اس میں ایک بزرگ آدمی نے ایک نوجوان سے سوال کیا، یہ بتائیے کہ ایک جنازے میں شریک تھا، تو اس نے کہا اگر یہ مردہ آدمی جو جنازہ جس کا رکھا ہوا ہے اگر یہ زندہ ہو جائے، اس نوجوان سے اس بزرگ آدمی نے سوال کیا کہ اگر یہ زندہ ہو جائے تو بتاؤ یہ کیا کام کرے گا، مطلب اگر اسے دوسری زندگی مل جائے تو کیا کرے گا یہ؟ تو نوجوان نے کہا نمازیں پڑھے گا، نیک عمل کرے گا، اسے دوبارہ چانس مل رہا ہے تو یہی سب کرے گا، اپنے اعمال میں نیکیوں کو اکٹھا کرے گا، جھوٹ سے بھاگے گا، سچ بولے گا۔ بزرگ نے کہا وہ مرا ہے اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ پھر سے زندہ ہوگا تو یہ کام کرے گا، تم تو زندہ ہو، تمہیں تو زندگی، ابھی تمہاری زندگی باقی ہے، تم تو زندہ ہو، لیکن تم وہ کام نہیں کر رہے ہو۔ یہ واقعہ بہت ہی عبرتناک واقعہ ہے۔
सच हो या झूठ हो, कोई भी हो, लेकिन ये जो बात है, ये जो जुमला है, हम जिंदा है, वो मर चुका है, मरने के बाद अगर उसे जिंदगी मिल जाए तो वो नमाजें पढ़ेगा। हम जिंदा है मुसलमानों, हम क्यों नहीं पढ़ते? रमज़ान का महीना चल रहा है, कुछ ऐसे बदनसीब मुसलमान भी हैं, कुछ ऐसे नाम के मुसलमान भी हैं जो इस रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर भी मस्जिदों में नहीं आते हैं, तरावी की नमाज में गायब रहते हैं। वो सोचते हैं हम बड़े बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम इस्लाम को धोखा दे रहे हैं, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं मेरे भाइयों, अगर तुम मस्जिदों की तरफ नहीं आ रहे हो तो तुम अपना नुकसान कर रहे हो। तो मेरे भाइयों, कहने का मतलब ये है कि इंसान मर जाएगा लेकिन उसकी कोई भी चीज़ दुनिया के अंदर काम आने वाली नहीं है। आज इंसान अरबपति है, करोड़पति है, बड़ा बिजनेस है उसके पास, लाखों का मालिक है, फला रईस है, फला ये है, फला मालदार है, लेकिन मरने के बाद इंसान जीरो हो जाता है, जीरो। इंसान की कोई औकात नहीं है, इंसान का जनाजा रखा हुआ है। जो इंसान कल तक अपने पैरों की ताकत पर घमंड करता था, अपने हाथों की ताकत पर घमंड करता था, आज वो इंसान पड़ा है, उसकी लाश पड़ी है। वो इंसान जिस हालत में मरा था उसी हालत में उसका पैर है, उसका हाथ है। अगर पैर टेढ़ा है, हाथ टेढ़ा है तो उसको सीधा भी नहीं कर सकता है। लोग, घर वाले उसको सीधा कर रहे हैं। कल तक जो इंसान अपने आंखों की रोशनाई पर घमंड करता था, आज वो इंसान, उसकी लाश पड़ी है। अगर आंखें खुली है तो वो खुद से बंद भी नहीं कर पा रहा है, घर वाले उसको बंद कर रहे हैं। कल तक जो इंसान नहाने जाता था, घंटों लगा देता था, फेस वॉश अलग है, क्रीम अलग है, शैम्पू अलग है, साबुन अलग है, आज वो इंसान पड़ा है, इतना बेबस है कि वो खुद से नहा भी नहीं सकता। लोग उसको नहला रहे हैं, गर्म पानी से नहलाएं या ठंडे पानी से नहलाएं ये भी नहीं कह सकता। कल तक जो इंसान ब्रांडेड कपड़े पहनता था, अच्छे से अच्छा कपड़े पहनता था, आज वो इंसान, उसे 4 चादरों में लपेटा जा रहा है। सफ़ेद लिबास है, सादा लिबास है, बड़े से बड़ा मार्केट में जाता था, कोट खरीदता था, शेरवानी खरीदता था, आज उस इंसान को सफ़ेद लिबास में लपेटा जा रहा है। ये भी नहीं कह सकता कि मुझे अच्छा लिबास पहनाओ, मुझे अच्छा कपड़ा पहनाओ। उस लिबास में कोई थैली भी नहीं है कि फलाने मालदार साहब, गनी साहब, रईस साहब अपने उस कफन के जेब में नोटों की गड्डियाँ लेकर कब्रिस्तान में जा सके। कल तक जो इंसान चलता था तो उसके आगे पीछे लोग चलते थे। कल तक जो इंसान कार में चलता था, 4 व्हीलर में चलता था, आज वो इंसान पड़ा है, इतना बेबस है कि वो इंसान खुद से चल भी नहीं सकता। 4 लोगों के कंधों पर उसको बिठाकर ले जाया जा रहा है, 4 लोगों के कंधों पर उसे ले जाया जा रहा है। आज वो इंसान इतना जीरो हो गया, उसकी कोई औकात ही नहीं है। आए लोगों, वो वक्त आएगा, हम पड़े होंगे, हमें कोई पूछने वाला नहीं है। अगर हमारा नाम फला प्रधान होगा, अगर हमारा नाम फला विधायक होगा, लेकिन उस वक्त जब हम मर चुके होंगे, हमारी मैयत वो जगह पर पड़े होगी, तो लोग हमारे नाम से हमें नहीं पुकारेंगे। ये कहेंगे मैयत है, इसको नहलाओ, मैयत को यहाँ ले जाओ, मैयत को कब्रिस्तान पर उतारो, जनाजे को ये करो, जनाजे को नहलाओ। हमारे नाम से भी नहीं पुकारा जा रहा है, लोग हमारे नाम को भी भूल गए। आए लोगों, दुनिया के लिए क्यों मर रहे हो जब हमें दुनिया में कुछ मिलने वाला ही नहीं है? दुनिया की कोई चीज़ हमें मिलने वाली नहीं है तो हम दुनिया के चक्कर में क्यों पड़े हुए? 4 लोग अपने कंधों पर लेकर जा रहे हैं, कब्रिस्तान की तरफ लेकर पहुंच गए। कब्रिस्तान, वहां उतारा जा रहा है। इतना बेबस है इंसान कि 4 लोग उसे पकड़कर कब्रिस्तान में उतार रहे हैं। इतना बेबस है। कब्रिस्तान में उतार दिया गया, औलाद भी खड़ी है, घर वाले भी घर पे रो रहे हैं, कोई काम आने वाला नहीं है। कब्र के अंदर उतार करके, रख करके, दफन करके, मिट्टी डाल करके चले आएंगे घर पर, 2-4 आंसू बहाएंगे। फिर आपने जो हराम कमाई की थी, अपनी औलाद के लिए सूद लिया था, वो तो आपको कब्रिस्तान के अंदर भुगतना है। और जो
مال و دولت لیا تھا حرام کمائی سے، وہ تو آپ کی اولاد مزہ کر رہی ہے، کیا ملا آپ کو؟ قبرستان کے اندر رکھ کر کے لوگ چلے آئے، 40 قدم دور گئے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں 2 فرشتے آتے ہیں، ایک کا نام ہے منکر اور دوسرے کا نام ہے نکیر۔ دونوں فرشتے آتے ہیں، 3 سوال کرتے ہیں۔ 3 سوال ہوتا ہے، 3 سوال ہوتا ہے، اور کون سا سوال ہوتا ہے یہ بھی اللہ کے نبی نے بتا دیا۔ دنیا کے اندر کسی اسکول میں پڑھو تو امتحان ہوتا ہے، پرچے میں سوالات لکھتے ہیں لیکن اس سوال کا پتہ ہمیں نہیں ہوتا ہے۔ ماسٹر لوگ، مولانا لوگ، استاد لوگ اس کو نہیں بتاتے ہیں کہ کون سا سوال ہے۔ ہمیں پوری کتاب میں پورا کتاب یاد کرنا ہے، اس میں سے کہیں سے سوال آئے گا اس کا جواب دینا ہے۔ یہاں تو اللہ کے نبی نے سوال بھی بتا دیا، پرچہ کٹ گیا، دیکھ لیا ہم نے، اب اس کا جواب ہمیں ڈھونڈنا ہے، اس کی تیاری ہمیں کرنا ہے۔ من ربکا، تمہارا رب کون ہے، پہلا سوال ہوگا۔ دوسرا سوال ما دینکا، تمہارا دین کیا ہے، اور تیسرا سوال ہوگا من نبیکا، تمہارا نبی کون ہے، تمہارے نبی کون ہے۔ 3 سوال ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر مومن ہے، ایمان والا ہے، تو وہ اس سوال کا جواب دے دے گا، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کافر ہے، منافق ہے، مشرک ہے، ایمان والا نہیں ہے، قبر کے اندر سوال کا جواب نہیں دے پائے گا۔ فرشتوں کے پاس ایک ہتھوڑا ہوگا، ایک بہت وزنی دار ہتھوڑا ہوگا، اس ہتھوڑے کو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کے جتنے انسان زمین کے اندر ہے، سارے کے سارے انسان مل کر بھی اس ہتھوڑے کو نہیں اٹھا سکتے، نہیں اٹھا سکتے۔ اس ہتھوڑے سے دونوں کانوں کے بیچ میں گدی کے پاس مارا جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب مردہ چیخے گا، اتنا خطرناک چیخ مارے گا کہ اگر اس چیخو پکار کو انسانوں جنات کے علاوہ ہر مخلوقات سنتے ہیں، اگر انسانوں جنات بھی سن لیں تو وہ فوراً بے ہوش ہو جائیں۔ اتنی خطرناک سزا، اتنی خطرناک سزا ہے۔ اس قبر کے اندر ہم اکیلے ہیں مسلمانوں، سوچو، غور کرو میرے بھائیوں۔ آج ہمیں کوئی افسوس نہیں ہوتا ہے، کہتے ہیں کل دیکھیں گے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کل قیامت کے دن قبر کے اندر بھی، حشر کے میدان میں بھی کوئی بھی آدمی کام آنے والا نہیں ہے۔ یہ سلسلہ قیامت تک چلتا ہے۔ اگر نیک آدمی ہے تو جنت کا ایک ٹکڑا مل جاتا ہے، برا آدمی ہے تو جہنم کا ایک ٹکڑا۔ پھر کل قیامت کے دن حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ اب جب سور پھونکا جائے گا، لوگ میدان محشر کی طرف بھاگیں گے۔ آج سورج اتنے کروڑ میل کے دوری پر ہے، پھر بھی اتنی گرمی لگ رہی ہے، لوگ پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں اگر دھوپ میں چلے جائیں۔ کل میدان محشر میں 1.6 کلومیٹر یعنی تقریباً 1.5 کلومیٹر سورج ہمارے سر کے اوپر آ جائے گا۔ اتنی دوری ہوگی، تقریباً 1.5 کلومیٹر کی دوری، اور اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا مسلمان؟ کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ آج AC کے روم میں رہ رہے ہیں، کوئی پریشانی بھی نہیں ہے، کوئی مصیبت بھی نہیں ہے، پنکھا لگا ہوا ہے مسجد کے اندر، ٹھنڈی گرمی کا کوئی بھی ایک قطرہ بھی باقی نہیں ہے، پنکھا لگا ہوا ہے، لوگ آرام سے نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی کوئی افسوس نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن میدان محشر میں وہ دھوپ کی تپش ہم کیسے برداشت کریں گے میرے بھائیوں اور دوستوں؟ پسینوں میں لوگ ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی سر سے پیر تک ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی کمر تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی ٹخنے تک، اپنے اپنے اعمال کے حساب سے لوگ پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، سارے لوگ ننگے ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی سارے لوگ ننگے ہوں گے، مرد بھی عورت بھی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں اے عائشہ، اس وقت سارے لوگ ننگے ہوں گے۔ تو حضرت عائشہ نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی مرد بھی ننگے ہوں گے، عورتیں بھی ننگی ہوں گی، تو عورتوں کی طرف اگر مرد نظریں اٹھا کر دیکھ لیں گے
تب تو عورتیں شرم سے پانی پانی ہو جائیں گی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے عائشہ تم ایسی بات کرتی ہو؟ اے عائشہ سنو، کل قیامت کے دن میدان محشر میں کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہوگا، باپ اپنے بیٹے کو نہیں پہچانے گا، بیٹا اپنے باپ کو نہیں پہچانے گا، بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا، بہن اپنے بھائی کو بھول جائے گی، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، نفسی 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 نفسی، سب اپنے اپنے نفسی کے عالم میں ہوں گے، سب کو اپنی فکر ہوگی۔ اور اے عائشہ سنو، اے عائشہ سنو، قرآن کی آیت ہے یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید۔ کل قیامت کے دن میدان محشر میں لوگوں کی یہ حالت ہوگی کہ دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو پھینک دے گی، حمل والی عورت اپنے حمل کو ساقط کر دے گی۔ اگر بچہ گود میں ہو، دودھ پیتا بچہ ماں کو نہ بیٹے کے بغیر قرار آئے گا، نہ بیٹے کو ماں کے بغیر قرار آئے گا، بڑی محبت ہوتی ہے، لیکن اس وقت ماں اس اپنے دودھ پیتے بچے کو بھی بھول جائے گی اپنے چکر میں، اپنے نفسی کے عالم میں۔ اور یہ آپ بات کرتے ہو، کل قیامت کے دن اللہ نے بیان فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ واخیہ۔ کل قیامت کے دن انسان اپنے بھائی کو بھائی نہیں مانے گا، اپنے باپ کو دیکھے گا بھاگ جائے گا دور کہ کہیں میرا باپ مجھے دیکھ نہ لے، کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہو۔ اور یہ بات کرتے ہو یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ۔ سورۃ المعارج کے اندر اللہ نے بیان کیا، انسان کہے گا اے اللہ یہ میرا بھائی ہے، اے اللہ یہ میرا باپ ہے، اے اللہ یہ میرا بیٹا ہے، اے اللہ یہ میری بہن ہے، اے اللہ یہ میری ماں ہے، اے اللہ یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ میرا قریبی ہے، اس کو رکھ لے مجھے چھوڑ دے۔ اپنے بیٹے کو دینے کے لیے تیار ہوگا اور کہے گا مجھے چھوڑ دے۔ یہ حالت ہوگی کل قیامت کے دن۔ کیا کبھی ہم نے اس زندگی کے لیے تیاری کی ہے جہاں اگر آرام ہے تو ہمیشہ کے لیے، اگر تکلیفیں ہیں تو ہمیشہ کے لیے، اگر آرام ہے تو ہمیشہ کے لیے؟ کیا کبھی ہم نے اس زندگی کی تیاری کی؟ نہیں کی ہے میرے بھائیوں۔ آج ہمارا دل عذاب قبر کو سن کر کے بھی، جہنم کے عذاب کو سن کر کے بھی نہیں پگھلتا ہے، نہیں پگھلتا ہے۔ آج لوگ قبرستان کے پاس کھڑے ہو کر بھی وہاں بھی جھوٹ بولا جا رہا ہے، قبرستان کے پاس کھڑے ہو کر کے وہاں بھی گالی گلوچ دیا جا رہا ہے، وہاں بھی خرافاتیں ہو رہی ہیں، وہاں بھی برائیاں ہو رہی ہیں، وہاں بھی سگریٹ پھونکا جا رہا ہے، وہاں بھی تمباکو چل رہا ہے۔ اے لوگو، آج ہمارا دل کتنا سخت ہو گیا ہے، قبرستان کے پاس بیٹھے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کل تک جو بھائی ہمارے ساتھ تھا آج وہ مٹی تلے دفن ہے، آج اس کی کوئی اوقات نہیں، پھر بھی ہمارا دل نہیں پگھلتا ہے، وہاں پر بھی ہم گناہ کرتے ہیں۔ اور ہم ایک واقعہ سن لو میرے بھائیوں، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے، اس شخص کا واقعہ ہے جو سید الانبیاء ہے، جو پوری کائنات کا امام ہے۔ حضرت برہ ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ ایک انصاری صحابی کے جنازے میں شریک تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر جنازے کو دفن کیا جا رہا تھا اس قبرستان کے بغل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں۔ جنازے کو قبرستان میں اتارا جا رہا ہے، اللہ کے نبی جب یہ منظر دیکھتے ہیں تو زار و قطار رونے لگ جاتے ہیں، اللہ کے نبی رونے لگ جاتے ہیں، اور اتنا روتے ہیں اتنا روتے ہیں اتنا روتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتا ہے، بھیگ جاتا ہے۔ صحابہ کرام بھی آپ کو دیکھ کر رونے لگتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ کرام کو نصیحت کی، اور آپ نے فرمایا اے صحابیوں اس دن کی تیاری کر لو، یہاں آنا ہے ہم تمام لوگوں کو، میرے بھائیوں اس دن کی تیاری کر لو، یہاں ہم تمام لوگوں کو آنا ہے۔ اے مسلمانوں، اگر یو پی سے ممبئی جانا ہو تو 2-4 دن آدمی تیاری کرتا ہے، ہفتوں پہلے تیاری کرتا ہے، 15 دن پہلے بھی کپڑا وپڑا پریس کرتا ہے، تیاری کرتا ہے۔ وہاں جانا ہے 1500-1600 کلومیٹر کے دور پر، تو تیاری کرتا ہے آدمی، اور وہاں جہاں
اگر ہم چلے گئے تو واپس نہیں آئیں گے لوٹ کر کے، اس دن کے لیے کوئی تیاری نہیں، کوئی منصوبہ نہیں، کوئی ہمارے پاس پلان نہیں ہے۔ آج ہم کتنے بیوقوف ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میں بیان کر رہا تھا کہ میدان محشر میں سارے لوگ اکٹھا ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، حساب و کتاب اللہ رب العالمین محاسبہ کرے گا، حساب و کتاب ہوگا، ترازو کا پلڑا رکھا جائے گا، تولا جائے گا۔ اگر زیادہ نیکیاں ہیں تب تو کامیاب ہے، کم ہے تو ناکام ہے۔ اور اس وقت اگر نیکی ایک ذرہ برابر بھی نیکی کم ہو گئی، تھوڑی سی نیکی کم ہو گئی، کوئی دینے والا نہیں ہوگا، کوئی نہیں دے گا نیکی۔ آج دن بھر میں اگر 100 مرتبہ زبان کھولتے ہو تو 90 مرتبہ جھوٹ بولتے ہو، 10 مرتبہ سچ بولتے ہو۔ کل قیامت کے دن یہ غور کرو، اپنے گریبان میں جھانکو، اپنے عمل کو دیکھو، زندگی کے اندر جو عمل کرتے ہو، دن بھر میں گناہ زیادہ کرتے ہو یا نیکیاں زیادہ کرتے ہو، کبھی ہم نے غور کیا ہے مسلمانوں؟ کل قیامت کے دن اللہ کے ترازو میں ہماری نیکیاں زیادہ ہوں گی یا برائیاں زیادہ ہوں گی؟ آخری بات سورۃ الحاقہ کے اندر اللہ رب العالمین نے نقشہ کھینچا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس مقام پر حساب و کتاب کا تذکرہ کیا ہے، کون آدمی کامیاب ہوگا، کون ناکام ہوگا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، جس کے دائنے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، وہ انسان بڑا خوش ہوگا، بڑا خوش ہوگا، بڑا خوش ہوگا، لوگوں کو دکھائے گا، کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، اے لوگوں دیکھو یہ میرا نامہ اعمال ہے، مجھے یقین تھا کہ مجھے میرا نامہ اعمال ضرور ملے گا، مجھے یقین تھا کہ دنیا کے اندر جو میں نیک عمل کرتا تھا اس نیک عمل کا بدلہ مجھے ضرور ملے گا، مجھے یقین تھا کہ جب ساری دنیا سو رہی ہوتی تھی، جب ساری دنیا اپنے بستروں پر آرام کر رہی ہوتی تھی، مؤذن اذان دیتا تھا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم، پوری دنیا سو رہی ہوتی تھی، میں اللہ کی بارگاہ میں آتا تھا، اللہ کو پکارتا تھا، اللہ کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکتا تھا، مجھے یقین تھا کہ میرے اس عمل کا بدلہ ضرور ملے گا۔ جب ساری دنیا زنا کے قریب جاتی تھی، زنا کے پیچھے بھاگتی تھی، شراب کے پیچھے بھاگتی تھی، تو اس وقت میں نے اپنے نفس کو گناہوں پر کنٹرول کیا ہوا تھا، مجھے یقین تھا کہ مجھے اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔ اللہ کہے گا اے انسان خوش ہو جا، تیرے لیے جنت تیار ہے، فی جنت عالیہ، اے انسان تیرے پاس دنیا کے اندر گھر تھا کہ نہیں تھا، تو کہاں رہتا تھا، جا آج تیرے لیے جنت کے اندر ایک محل تیار ہے، قطوفها دانیہ، دنیا کے اندر پھل کا موسم آتا تھا، تجھے کھانے کو ملتا تھا یا نہیں ملتا تھا، جا آج تو خواہش کرے گا، تیرے پاس وہ پھل موجود ہوگا، تو صرف اپنے دل کے اندر یہ آرزو کر لے کہ مجھے یہ چاہیے، تیرے پاس فوراً آ جائے گا۔ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اے انسان جا آج تیرے لیے آرام ہی آرام ہے، آشائش ہی آشائش۔ اب دوسرا آدمی کون ہوگا؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، جس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، وہ انسان بڑا افسوس کرے گا، وہ انسان اداس ہو جائے گا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، کہے گا کہ کاش مجھ سے حساب و کتاب نہ لیا جاتا، یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کی دنیا کے اندر جو موت آئی تھی وہ موت آخری ہوتی، دوبارہ زندہ نہ کیا جاتا۔ ما اغنا عنی مالیہ، دنیا کے اندر جو مال جمع کرتا تھا وہ مال بھی آج میرے کچھ کام نہیں آئی، جو جائیداد جو بینک بیلنس میرے پاس تھا وہ مال بھی میرے کام نہیں آئی۔ ہلاک عنی سلطانیہ، دنیا کے اندر پردھان منتری تھا، پردھان تھا،
چلتا تھا تو آگے لوگ چلتے تھے، پیچھے بھی لوگ چلتے تھے، لوگوں کا ہجوم ہوا کرتا تھا، لیکن آج کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، آج کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ اللہ کہے گا خذوہ فغلوا ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوا، اے فرشتوں پکڑ لو اور 70 گز کی زنجیروں میں جکڑ دو۔ گناہ کیا تھا؟ گناہ کیا تھا؟ جرم کیا تھا؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، گناہ یہ تھا کہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، اللہ کو مانتا تھا لیکن اللہ کی نہیں مانتا تھا۔ آج بہت سارے مسلمان ہیں، اس مسجد کے اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، سارے لوگ اللہ کو مانتے ہیں، سارے لوگ، میں یہ نہیں کہوں گا نہیں مانتے، لیکن اللہ کی ماننے والے کم ہیں، اللہ کی ماننے والے کم ہیں۔ اور اللہ کو تو کفار و مشرکین، مکہ کے مشرکین بھی مانتے تھے، تو کون سی بڑی بات ہے مسلمانوں، اللہ کو وہ بھی مانتے تھے، آج ہم اللہ کی نہیں مانتے ہیں۔ دوسرا گناہ کیا تھا؟ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا، یہ جرم اللہ نے بیان کیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے اے لوگو آخرت کی تیاری کرو، اس دنیا کے پیچھے مت بھاگو، یہ دنیا فراڈ ہے، دھوکہ ہے، یہ دنیا تم سے کبھی بھی وفا نہیں کرے گی۔ اور باتیں بھی تھی انشاءاللہ تعالی بعد میں بیان کیا جائے گا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق دے۔ یا الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو عذاب قبر سے بچا۔ یا الہ العالمین کل قیامت کے دن ہم تمام لوگوں کے حساب و کتاب میں آسانی فرما۔ یا الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو جہنم کے آگ سے بچا۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔